آپ کے ساتھ کون تھے بلا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید ملائکہ فرشتوں کے سردار آپ کے ساتھ تھے. تو ایک اونٹوں کی قطار جا رہی تھی جنت میں. کیا چل رہی رکی نہیں چل رہی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا حکم فرمایا یہ کب سے چل رہی ہے؟ کیا کب سے چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو کب سے دیکھی یہ چل رہی ہے. وہ جس طرح ستارے کے بارے میں آتا ہے آقا کی نور کے بارے میں یہ ستارہ وہ ستارہ میں وہ ستارہ کب سے بہت بڑی لمبی گفتگو رہتا ہے. اس طرح فرمایا کہ یہ اونٹوں کی قطار ایسے کریں تو بتاؤ کب سے چل رہی ہے؟ عرض کیا آقا میری جب نظر پڑی ہے نا کیا جب میری نظر پڑی ہے چل رہی کب سے پتہ نہیں کب سے. آقا نے سلام فرمایا ایک اونٹ کو پکڑو. ان کو پکڑا قطار ہو گئی قطار. فرمایا اس کے اوپر سے پلان اتارو. اوپر سے پلان اتارو. پلان ہی اتار کر اوپر سے ان اوپر وزن رکھا کر نیچے اتارا. فرمایا اس کو کھولو. سید الملائکہ کھولنے لگے. اندر سے ایک ڈبیا نکلی. کیا ڈبیا نکلی. جب اس کو کھولا اندر اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اجتماع ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے محفل ہو رہی ہے اور ایک آدمی کھڑا ہو کے بتا رہا ہے جبرائیل کو سنایا گیا سنا آپ نے آواز آ رہی ہے تقریر ہو رہی ہے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ کو آخری نبی آ گیا ہے. آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر نبی آ گیا ہے. نبوت کا دروازہ جس نبی پہ بات ہوگا وہ نبی آ گیا ہے. اور جناب آگے لوگ سن رہے ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام یہ جہان ہے. یہ کیا ہے؟ تو وہ کب سے چل رہی ہے؟ کب تک چلتی رہے گی؟ جب سے چلی ہے قیامت تک چلتی رہے گی. تو جتنے اونٹ ہیں ہر اونٹ پر ایک جہان ہے. ایک جہان ہے. کتنے جہان ہیں کسی کے علم میں نہیں. میرے آقا جانے رب جانے. پر ایک جملہ میرے لگا ہوں سارے جہانوں کی سارے بولیے سارے جہانوں کی ساری مخلوق کے رب کا ذکر نہ کریں. رب کا ذکر پھر بھی اعلیٰ ہے. اس کی ذاتی طاقت سے اس کی ذاتی طاقت سے اس کی ذکر میں رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا. پھر اگلا جملہ میں لے لیں اگر سارے جہانوں کی ساری مخلوقیں تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کا ذکر نہ کریں میرے آقا کے ذکر میں رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ ذاتی طاقت سے آنا ہے. میرے آقا کا ذکر اس کے کرنے سے ورفعنا لک ذکرک اس کے کرنے سے آنا ہے. اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ تو میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ اگر كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تمہیں مبارک ہو رب نے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جب کچھ نہ ہوگا رب کی ذات ہوگی تیرے اور میرے آقا کا ذکر اس سے بھی بڑا ہوگا. پھر بھی آنا ہوگا ہونا ہوگا. کوئی نہ بھی کرے میرا آقا کا ذکر پھر بھی آنا ہے اور کسی کے کرنے سے آنا نہیں ہوتا. اگر وہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ملتی ہے. اس کا اپنا درجہ بلند ہوتا ہے. آخر جملہ دے رہا ہوں میرا آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گھر میں تھے. ایک صحابی گھر میں تھے. سین میں چل رہے ہیں. بیوی دیکھ رہی ہے. وہ چلتے چلتے نا سین کے اندر ہی بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے. بیوی کہتی کیا ہو گیا؟ وہ جس طرح کوئی بندہ چلتا چلتا سین بڑا ہونا تو بیٹھ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں اس کو کیا ہوگا کوئی ڈر تو نہیں کوئی تکلیف نہیں کیا ہوا آپ نے یہی بیٹھ گئے. دیکھیں ایک بندہ بازار میں جا رہا. ایک بندہ بس نا محترم بھائی محمد صاحب کی دکان ہے نہیں قائم ہے نا اللہ قائم رکھے. دکان ہے یہ دکان بیٹھے شیشہ لگا ہوا ہے. ایک بندہ ان کی دکان کے دروازے کے سامنے آ کے پاؤں کے اوپر ایسے بیٹھ گئے.
میرا یقین ہے کہ یہ لازمی پوچھیں اور وہ بیٹھے خود نہیں جائیں گے نا تو کس شکایت کو بھیجیں گے؟ یار دوڑ کے پتا کر اس کو کیا ہو گیا، یہ یہاں ہماری دکان کے سامنے یہ بازار کے اندر ہی بیٹھ گیا، خیر ہے میرا یقین ہے اگر بھائی غلام مصطفیٰ اگر کہہ دینا کہ ہمیں نہیں پوچھنا میں نہیں مانوں یہ ضرور پوچھیں گے، نہیں تو شکایت کو بھیجیں گے اس کو کیا ہو گیا بازار کے اندر ہی بیٹھ گیا، کوئی موقع بحال نہیں ہے، کوئی درد ہوئی ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی شاید کو درد ہے، پوچھو تو صحیح، بلا پریشن ہر بندے کو ہو گیا، کیا بات بلا پریشن نہ ہو گیا، کوئی لو نہ ہو گیا ہو، کوئی ہائی نہ ہو گیا، ضرور پوچھیں گے۔ نزدیک کتنے دکاندار ہیں، لوگ گزر رہے ہیں نا، بازار کے اندر بیٹھنا مناسب ہی نہیں ہے، پھر درمیان میں بیٹھنا، سارے دکاندار ایک دفعہ ضرور توجہ کریں گے، بلکہ کی دوڑیں گے، بھاگیں گے، اس کو کیا ہو گیا، خدا کی قسم میں کیا قربان جاؤں، المحبت و اصال محبوب اللہ غیر قربان جاؤں، اگر یہ کفیت، اگر یہ حالت، اگر یہ نیت، اگر یہ فضیلت، اگر یہ فعل آج ہمارے دامن میں آ جائے تو پھر ہماری ہر ادا میں سے آقا کی ادا نظر ہر ادا میں سے آقا کی ادا نظر سنیے وہ شیر میں بیٹھ گئے، وہ شیر میں بیٹھ گئے، بیوی کہتی خیر ادھر بیٹھ کے کیا ہوا خاموش، بیوی کہتی کیا ہوا یہی بیٹھ کے آگے سے جواب دیتا ہے یہ نہ پوچھ یہ نہ پوچھ کہ میں کیوں بیٹھا ہوں، کہ بتاؤ اسے، فرمایا میرا آقا علیہ السلام نے حکم کیا ہے، بیوی کے لگی دیوار درمیان میں سے آقا صاحب کی مجلس لگی ہوگی، وہاں محفل لگی ہوگی، وہاں کوئی صحابی کھڑا ہوا ہوگا یا کوئی آ رہا ہوگا، اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تم تو گھر میں ہو، فرمانا حرام گھر سے نہیں ہے، اس سے ہے کہ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے سن لیا، اتباع بھی ہو تو ایسی ہو، عشق بھی ہو تو ایسا ہو، میلاد منانا بھی ہو تو ایسا ہو، جلوس نکالنا بھی ہو تو ایسا ہو، چراغاں بھی ہو تو ایسا ہو، چٹیاں بھی لگے تو ایسی ہو، پھر بازار بھی سجے تو ایسا ہو، ادھر بازار سجائے ادھر تو نمازی ہو جائے، ادھر جلوس نکالے ادھر آقا کی اداؤں کو اپنائے، لطف خدا کی قسم یہی ہے، یہی شعور ہے، فرمایا بیوی غرض اس سے نہیں ہے کہ میں نبی کی مدرس میں ہوں یا نہیں، آقا نے کسی اور کو حکم کیا ہے، میں نے تو سن لیا ہے، آقا علیہ السلام نے جس کو بھی فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے تو سنا ہے کہ میرا آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں تو اپنے آقا کی حکم کی تابع تیاری ہے، میں نے پوچھا ہے تیاری ہے، بولتے تو اسی ایک منٹ نہ بولو، انشاءاللہ جو تو نے جھلک دکھانی ہے اپنے ساتھ پہلے بولو گے تو اسی بولو بھاویں نہ بولو، انشاءاللہ اس نے تیاری کروا لے، نہ سانس آگے ہونا ہے نہ سانس پیچھے ہونا ہے، قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقبلون، نہ آگے نہ پیچھے، لیکن دوستو آؤ نورانی قرآن مسجد کی اس محفل میں آنے والوں، میں کچھ نہیں دے سکتا نہ دے سکتا ہوں، ہر طالب دین کا ایک انداز ہے، ہر کے پاس الگ الگ علم میں ایک درجہ بندی ہے، وہ کچھ بیان کر رہا ہے، میرے منہ سے جو رب منظور تھا وہ نکلا ہے، آپ تک وہ الفاظ تن کرنا آپ تک پہنچ گئے ہیں، میں تو اب یہی کہوں گا اس مسجد کے مین گیٹ سے نکلنے سے پہلے تم بھی ارادہ کرو، میں بھی ارادہ کروں، تم بھی ارادہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، علامہ صاحب آخر میں دے رہا ہوں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی میری ہے، ضمانت میری ہے، آقا کیا فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ ہماری محبت ہوگی قیامت اس کا ساتھ اگر نہ ملے تو میں سے بتا جب ایک تقریر کا آخری جملہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جس کے ساتھ تیری دنیا میں محبت ہے اگر قیامت کے دن اس کا ساتھ نہ ملے، اس کی معیت نہ ملے، اس کی رفاقت نہ ملے، اس کا ساتھ نہ ملے، پھر میں نے تو ارادہ کیا بلکہ ارادہ پر عمل کرنا، ہم نے تو دنیا میں 2 دن کی زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرنی
نہیں کرنی جو قیامت کے دن رب کے دربار میں مجرم قرار دیے جائیں، رب کے دربار میں الٹے لٹکائے جائیں، دوزخ میں پھینکے جائیں، پکڑے جائیں۔ لوگوں نورانی پرانی مسجد میں کہنا کہ لوگوں آنے والو سنو، ہم نے ان سے پیار نہیں کرنا، ان کے نعرے نہیں لگانے، ان کے جلوسوں میں نہیں جانا، ہم نے پیار نہیں کرنا، تو قیامت کو رب کے دربار میں پائی پائی کا حساب دینے کے لیے مجرم قرار دیا جائے۔ نانا انشاءاللہ ہم نے ان سے پیار محبت اتباع فرما برداری کا رشتہ جوڑ لیا ہے یا اللہ یہ آخری سانس تک جڑا رہے، مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ عزیز دل کو قیامت کے دن رب فرمائے گا میزان پر آج تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے، میں تمہارے اوپر لازم وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہماری محبت دنیا میں مضبوط ہوئی، اتباع کی صورت میں، تو انشاءاللہ میرا گارنٹی دے دیے جب ہو جائیں گے بس میں نے کافی ٹائم دیا ہے، بس آخر میں آج حضرت علامہ شیخ وہ بھی پیغام کے طور پہ دے رہا ہوں، میرے دل میں بھی منہ سے نکلی ہے، میرا حضرت علامہ نے کمال کر دیا۔ شعر کا شعر ہے، محبت کی محبت ہے، پیغام کا پیغام ہے۔ میرا فرماتے ہیں کہ یہ دہن میں زبان آئے، یہ دہن میں زبان تمہارے
آغاز سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چند خاص ہوتی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا